السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ بہت جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8 سورۃ الحجرات، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے والوں کی تعریف فرمائی تھی، اور حکم بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر وہ آپ کی اطاعت کریں بہت سارے کاموں میں، لعنتم تو تمہیں واقعتاً تکلیف ہو، تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اور مشکل میں پڑنا یا اہل ایمان کو مشکل میں ڈالنا، نہ یہ اللہ کو پسند ہے اور نہ یہ اللہ چاہتا ہے، اور نہ ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ کریم نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شاق گزرتا ہے جب کوئی چیز تمہیں مشکل میں ڈال دیتی، کوئی تمہاری مشکل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صورت میں اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں ایسی زندگی میں جس میں شہداء بھی ہوتے ہیں، سارے انبیاء بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے وہ کس طرح کی زندگی میں ہے۔ البتہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہنمائی آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ فرمانا کہ ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ فرمان کہ آپ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ کہنے کا مطلب بھی یہی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سب کو معلوم تھا کہ موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہ فرمانا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب وحی آتی ہے، حکم آتا ہے، اس کے مطابق آپ کو وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف سے بات کہتے ہی نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتے ہیں، تو اس لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے تمہیں کوئی مشکل نہیں آ سکتی، یعنی تم دنیا اور آخرت کی کسی بھی مشکل سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ جڑے رہو۔ اب آگے اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا اللہ کریم نے سارے صحابہ کرام کی تعریف فرما دی کہ اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس ہدایت یافتگی کو اور اس ہدایت کو اور ہدایت پر ہونے کو اللہ کریم نے فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کے انعام سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے کہ کس کے اوپر اس نے فضل فرمانا ہے اور کس کے اوپر اپنا انعام فرمانا ہے۔ تو یہ بھی آیت جو ہے ان دیگر آیات کی طرح جو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر صحابہ کرام کی مدح میں آئی ہیں، یہ آیت بھی صحابہ کرام کی مدح میں ہے، صحابہ کرام کی تعریف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمتا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور ان کی طرف سے انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ دیکھیں یہ سارے معاشرتی احکام دیے جا رہے ہیں، اور ان میں پہلا حکم یہ دیا تھا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور پھر یہ صرف جو فقہ الواقع کے اعتبار سے، یعنی واقعات کی جانچ پڑتال کے اعتبار سے یہ آیت بنیاد نہیں ہے، صرف یہ فقہ الواقع کے لیے بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے یہ تمام علوم کی جانچ پڑتال کی بھی بنیاد ہے۔ لہٰذا اس لیے مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ جو جتنے اصول حدیث ہیں، جتنے اصول حدیث مرتب ہوئے ہیں، ان سب کی بنیاد بھی یہی کہ ہر چیز کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کو کوئی خبر کوئی بھی شخص دے رہا ہے تو اس کا پہلے معلوم ہونا کہ یہ کس درجے کا ہے، فاسق تو نہیں ہے، کیا وہ حافظے کے اعتبار سے اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ، تو وہ ساری چیزیں معلوم کرنا اور پھر اتصال سند دیکھنا، یہ ساری چیزیں دیکھنا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ امور جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ درست سمت میں چلیں گے، آپس کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ خواہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ خبر کی تحقیق سے یہ فائدہ ہوگا۔ البتہ یہ بات ادروائز ممکن ہے کہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کے دو گروہ جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں، یہ ممکن، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کوئی فوری وجہ ہو سکتی ہے، کوئی آپس کا کوئی کسی مسئلے کے اوپر اختلاف لڑائی کا اور نزاع کا باعث بن سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی باہمی معاملہ ایسا جو لڑائی کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ جو طائفہ ہے، طائفہ، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ، اور ویسے بھی اہل لغت جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ طائفہ ایک فرد کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، دو افراد کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، تین افراد کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کی جماعت، چھوٹی جماعت، اس کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو طائفہ کا مطلب ہے گروہ۔ تو اگر کوئی بھی گروہ آپس میں، طائفتان، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی دو افراد کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور دو سے زائد افراد کے درمیان بھی باہم لڑائی ہو سکتی ہے۔ طائفہ سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی گروہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمان کے گروہ سے لڑ پڑے، طائفتان من المؤمنین، اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اللہ اکبر،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں میں صلح کرا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر زیادتی کرے ان دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر، یا اس جماعت میں سے ایک جماعت دوسرے کے اوپر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر تم لڑو اس سے جو جماعت یا جو گروہ زیادتی کرتا ہے، اس کے خلاف لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، اس وقت تک لڑو. فَإِن فَات، پس اگر وہ واپس پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ، اور وَأَقْسِطُوا، اور دیکھنا عدل ہی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا. ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں، اہل ایمان کے آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اس سے یہ مفہوم معلوم ہوا کہ اگر باہمی لڑائی ہو بھی جائے، اہل ایمان کے گروہوں میں سے باہمی لڑائی ہو بھی جائے، تو دونوں گروہ جو ہیں وہ مومن رہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، چاہے ایک کی زیادتی ہو دوسرے کے اوپر، تو بھی وہ دونوں مومن ہی رہیں گے. ان کے ایمان کے اندر فرق یہ نہیں پڑے گا کہ آپ کسی کو کافر کہہ لیں یا کسی کے اوپر کوئی فتویٰ جڑ دیں. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ نجی سطح پر یا عوامی سطح پر ہو، اور اگر عوامی سطح پر یہ لڑائی ہو، چاہے ایک فرد کی دوسرے فرد سے ہو، چاہے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے، یا ایک جماعت کی دوسرے جماعت سے لڑائی ہو، تو اس وقت کی جو حکومت ہے اس کا فرض ہے، کیونکہ اس کے پاس قوت نافذہ ہے، لہذا حکومت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے. اور اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر کوئی ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو پھر زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف حکومت یا جو بھی قوت نافذہ ہے اس کو مدد کرنی چاہیے، اس گروہ کی جو مظلوم ہے اس گروہ کی مدد کرنی چاہیے. لیکن یہ مدد اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے دوسرے گروہ کو، ایسا نہیں، بلکہ وہ مومن ہے، لہذا اس مومن گروہ کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے وہ مومن ہے. اگر وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، کیا مطلب؟ جب صلح ہوگی تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. فاصلحوا بینہما کا مطلب یہ ہے ان کو اللہ کا حکم سناؤ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤ. اگر وہ اللہ کے حکم، جو بھی ان کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر وہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، یعنی وہ بات مان لیں جو صحیح ہے، جو حق کی بات ہے وہ مان لیں، تو پھر خواہ ان کے خلاف لڑائی نہیں کرنی، پھر دونوں کے درمیان پھر صلح کروا دیں. یعنی لڑائی ہوئی، آپ نے صلح کی کوشش کی، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف مظلوم کی مدد کرو، اور اگر وہ جو زیادتی کرنے والا ہے وہ پلٹ آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ پھر ان کو اہل ایمان کے گروہ کی طرح ہی ڈیل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو بڑے گروہ لڑ پڑے، طاقتور گروہ لڑ پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لڑنے والا گروہ ہے، ایک گروہ بہت طاقتور گروہ ہو اور دوسری طرف جو طاقتور گروہ ہے وہ حکومت ہو، یہ بھی ممکن ہے، ان کی لڑائی ہو جائے. اللہ اکبر. اور جب ایسا ہو جائے کہ ایک گروہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، یہ لڑائیاں عوام خود دیکھ رہے ہوں، اللہ، تو پھر وہ کیا کریں؟ اب ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے. لیکن اگر عوام الناس کی طاقت ہی نہیں ہے، گروہ دو بڑے ہیں، دو حکومتیں ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں، عوام صلح نہیں کروا سکتے.
یا عوام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، عوام کی اپروچ ہی نہیں ہے، تو پھر عوام کیا کرے؟ عوام کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر کسی کا ساتھ نہ دیں، کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، وہ کسی کا ساتھ نہ دیں، تاکہ وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں کسی صلح پر آمادہ ہو جائیں، اور جب صلح ہو جائے تو جو بھی عدل اور قسط کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر ان کی صلح ہونی چاہیے، اور اس صلح کے بعد عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی جو ہے ایک طرف حکومت ہو اور ایک طرف جو ہے وہ بغاوت کرنے والا یا خروج کرنے والا کوئی گروہ، یہ ہو سکتا۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو بھی دونوں مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دونوں مومن، ان کے اوپر کفر یا فسق کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑائیاں ہوئیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لڑائی ہوئی، جنگ صفین ہوئی، پھر جنگ جمل ہوئی، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بہت بڑے گروہ تھے، عوام الناس کچھ نہیں کر سکتے تھے، عوام الناس نہ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ اس کا ساتھ، یا تو دونوں میں سے کسی کا ساتھ دیں یا پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی، عوام کے پاس نہ اس وقت کوئی اختیار تھا نہ آج کوئی اختیار ہے، لہٰذا وہ کیا کرے؟ اس موقع پر یہ سمجھنا، اب دیکھیں اگر تو حکومت دیکھیں تو حکومت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جب حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیتے، کیونکہ جو بھی حکومت ہو، جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اس کے خلاف کسی بھی طرح کا خروج یا بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ آج آپ اس کے بارے میں سوال نہ اٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کرتے رہے ان اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا وہ جو دونوں گروہ لڑے، اہل ایمان کے گروہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، دونوں کو بطور مومن ڈیل کیا۔ نہ تو کسی زخمی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کو قید کیا گیا، نہ کسی کا مال غنیمت جو ہے وہ ہتھیایا گیا، کسی کی مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا گیا۔ لہٰذا ان کی کسی بھی طرز عمل کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی طرز عمل کو اس معنوں میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ انہوں نے ان کے خلاف لڑنے والوں کو غیر مومن یا فاسق یا کافر قرار دیا ہو، وہ سارے کے سارے ان کو اہل ایمان کی طرح ڈیل کیا گیا، جیسے دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑتی ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو اللہ کے حکم کی طرف لے اور ان کی صلح کروا دیں، اور اگر یہ صلح نہیں ہوتی تو پھر زیادتی کرنے والے کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، بات ختم۔ اور پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہماری جو تاریخ کی لڑائیاں ہیں، ان لڑائیوں کی کیا وجوہات ہوئیں، کیا اسباب ہوئے، کیا نتائج نکلے، ہمیں اس ساری چیزوں کا جائزہ تو لینا چاہیے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے، جب ہم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے ان کا جائزہ لیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام اولئک ھم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس کا مطلب ہے اہل ایمان کی آپس میں لڑائی ہوئی، لہٰذا ان میں سے کسی کے اوپر آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا یا اس کے خلاف لڑنا یہ کفر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کفر، بخاری کی حدیث۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد
کافر نہ ہو جانا. اللہ اکبر. تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض, کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. یعنی جب تم ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے تو یہ اس حدیث کے مطابق یہ تو کفر ہے, وقتالہ کفر. تو پھر یہ کون سا کفر ہے جس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو دونوں مومن ہی ہوتی ہیں, وہ کافر نہیں ہوتی. تو پھر وہ کون سا کفر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ تو وہ کفر جس کو کہتے ہیں کفر دون الکفر, کہ کفر کے علاوہ ایک کفر ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ کفر ایسا نہیں ہوتا کہ جو اخراج عن الملہ کا باعث ہو, جس کی وجہ سے وہ ملت سے خارج ہو جائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک کفری عمل کا ارتکاب ہوا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک ایسے عمل کا ارتکاب ہوا جو ایک کفری عمل تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک فسق کا ارتکاب ہوا جس کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر نقص ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایمان کے اندر نقص ہے. اور ایمان, جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. لہٰذا کسی بھی شخص پر یا کسی بھی گروہ پر جو اہل ایمان کے کسی دوسرے گروہ پر زیادتی کرتے ہوئے لڑتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان کے اندر نقص آیا. لیکن اگر وہ واپس پلٹ آئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ اگر وہ واپس بَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر وہ واپس پلٹ آئے یعنی اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے, بس اس وقت تک اس کے زیادتی کرنے والے کے خلاف بھی ہماری مخالفت اس وقت تک ہے حتی تفیء الی امر اللہ, جب تک وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. لہٰذا دنیا کائنات میں قیامت تک کے لیے جتنی لڑائیاں اہل ایمان کی آپس میں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ بتا دیا. ان کی صلح کروانی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جو نماز سے, روزے سے, صدقے سے, ہر چیز سے بہتر ایک عمل ہے. اللہ اکبر. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا باہمی صلح کروانا. یہ سارے اعمال سے بہتر عمل ہے. اور صلح کرواتے وقت اگر کسی شخص کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جھوٹا نہ کہو. یعنی دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ان کی صلح کروانے کے لیے وہ کسی طرف ادھر غلط بیانی کرتا ہے, تھوڑی سی ادھر غلط بیانی کر کے آپس میں ان کی صلح کرا دیتا ہے, وہ اس کی غلط بیانی جھوٹ قرار نہیں پاتی, اگرچہ اس نے جھوٹ بولا ہو لیکن اس نے صلح کے لیے بولا. تو لہذا صلح کرنا اور صلح کروانا اتنا بڑا, بس صلح خیر, قرآن کہتا ہے صلح ہی بہتر ہے. اہل ایمان کے ایک دو افراد کی لڑائی ہو یا دو گروہوں کی لڑائی ہو تو ہر صورت میں اصلاح کی طرف جانا. اور اصلاح ہوگی کس بنیاد پر؟ بالعدل واقسطوا, عدل کی بنیاد پر ہوگی. واقسطوا, اب یہ دیکھیں دو مختلف الفاظ ہیں, ایک ہے عدل اور ایک ہے اقسطوا, یہ ورب ہے, امر ہے. عدل کہتے ہیں برابری کرنا, توازن قائم رکھنا, حقدار کو حق دینا. وضع شیء فی موضعہ, کسی کو کسی بھی حقدار کو اس کا حق دینا, یہ عدل ہے. توازن قائم رکھنا بھی, برابری کرنا بھی, اس کے سارے معنی. اور جو قسط ہوتا ہے واقسطوا, اس کا معنی بھی عدل کرنا ہی ہوتا ہے کہ حقدار کو حق دے دیں, جس کا جو حق ہے بنتا ہے اس کو پورا پورا دے دیں. تو بظاہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں معنوی طور پر برابر ہیں, ایک جیسے مترادف الفاظ, لیکن جب یہ اکٹھے استعمال ہوں تو ان میں تھوڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب حقدار کو حق دینا یا توازن قائم رکھنا یا برابری کرنا, جو بھی اس کے معنی آپ لے لیں. یہ جو عمل ہے عدل کرنے کا, وہ عمل, اس عمل سے مراد وہ عمل کرنے کا جو اظہار ہے وہ لفظ عدل سے ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
اور جو قسط ہے، قسط یہ بھی اس کے برابر ہے، مترادف، لیکن فرق باہمی طور پر تھوڑا سا یہ ہے کہ قسط اس حصے کو کہتے ہیں جو کسی کا حصہ بنتا ہے، یعنی حصے دار کو حصہ دے دینا، حقدار کو حق دے دینا، اور جتنا وہ حق بنتا ہے اس حق کو قسط کہتے ہیں۔ لہذا اقسطوا کا معنی بھی یہ ہے کہ حقدار کو جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو، تو دونوں معنی برابر ہیں۔ ہم اردو میں اس کا لفظ، اردو میں ہمارے پاس چونکہ اور الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے اور وہ عدل، انصاف۔ کبھی ہم عدل و انصاف کہہ دیتے ہیں، کبھی عدل کا معنی بھی انصاف کہہ دیتے ہیں، کبھی قسط کا معنی بھی انصاف کہہ دیتے ہیں۔ لہذا آپ جب مفسرین کے یا مترجمین کے ترجمے دیکھیں گے تو سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، عدل کرو اور انصاف کرو، یعنی عدل کے ساتھ یہ کر لو اور انصاف کرو، انصاف کے ساتھ یہ کر لو انصاف کرو۔ یہ جو انصاف لفظ ہے نا، یہ بڑا ایک اعتبار سے مشکل لفظ ہے سمجھنے کے اعتبار سے، کیونکہ یعنی عدالت کے محکمے کو بھی کہہ دیتے ہیں محکمہ انصاف، اور انصاف نصف سے ہے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا، اور آدھا آدھا کرنا یہ حقدار کا حق نہیں ہوتا۔ حقدار کا حق آدھا آدھا کرنا نہیں ہوتا۔ حقدار کا حق جو ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے 80-20 ہو، 90-10 کبھی 50-50 ہو، کبھی 40-60 ہو، کبھی 30-70 ہو سکتا ہے کسی وقت ایک کا 100% حق بنتا ہو، دوسرے کا بالکل نہ بنتا ہو۔ یہ عدل کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ 50-50 کر کے دونوں کو دے دیں، بلکہ اس کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیں، اور جتنا وہ حصہ ہے وہ 10% ہے یا 90% ہے یا ہو 100%، وہ جتنا حصہ ہے اس کو قسط کہتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کریم ان دونوں کو برابر یعنی اکٹھے استعمال فرماتا ہے تو اس کا اگرچہ ترجمہ تو آپ وہی کریں گے، ہمارے پاس اردو میں انصاف کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، یا عدل کہہ لیں یا انصاف کہہ لیں، لیکن یہ ذہن میں یہ سمجھتے رہیں کہ بالعدل صلح ہوگی، عدل کی بنیاد پر، فاصلحوا بینہما بالعدل، توازن، ہم آہنگی، اور ظلم کے بغیر، عدل کی ضد ہے ظلم، تو ظلم کے بغیر عدل کی بنیاد پر صلح ہونی چاہیے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کی بنیاد پر صلح ہونی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے زیادتی کو ٹھپ دیں اور کہیں بس صلح کر لو اور رہنے دو جی، رہنے دو، صلح کرو، نہیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دلواؤ۔ پھر فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا، دیکھو صلح کرواتے وقت ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مارا جائے، یہ تاکید ہے مزید اس کی کہ وَأَقْسِطُوا، جس کا جتنا حصہ حق بنتا ہے، وہ چاہے میٹیریل کوئی چیز ہے، چاہے وہ مادی کوئی چیز ہے، اور چاہے وہ کوئی فوقیت کی بات ہے، وہ نظریے کی بات ہے، وہ فضیلت کی بات ہے، وہ کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے، کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا، اس کو دے کے صلح ہوگی۔ وَأَقْسِطُوا، اس کا یہ معنی۔ لہذا لڑائیاں تاریخ کی ہوں، یا لڑائیاں عصر حاضر کی ہوں، یا لڑائیاں مستقبل کی ہوں، قرآن نے اصول دے دیا ہے کہ جب وہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو جو ان میں کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ دونوں اہل ایمان ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر تو یعنی صلح کرانے کی کوشش آپ نے ابتدا میں بھی کرنی اور لڑائی کے بعد بھی کرنی۔ شروع میں کوشش کرنی ہے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہی باغی گروہ ہو کہ جو اسلحے کی بنیاد پر وہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ نے لڑنا، اور زیادتی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان حقوق کی بنیاد پر ہوگا جن حقوق کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان حقوق کی بنیاد پر ہی ہوگا، ان حقوق کی بنیاد پر نہیں ہوگا جو میرے آپ کے بنائے ہوئے حقوق ہیں۔ یعنی تفیہ الی امر اللہ، حتی تفیہ الی امر اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف اگر وہ واپس آ جائے، اللہ اکبر، فاصلحوا بینہما بالعدل، عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہ عدل ہو سکتا ہے کہ یہ کرنا پڑے ایک حاکم کو، یہ عدل ہو سکتا ہے کہ کرنا پڑے کسی خاندان کے سربراہ کو، جو بھی قوت نافذہ ہوگی اس کو عدل کرنا پڑے گا، جو بھی صلح کروائے گا اس کو عدل کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ حاکم ہے نا، اللہ، کسی بھی جگہ کی قوت نافذہ ہے، اور خاص طور پر اگر وہ
مملکت کا حاکم ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ عدل کرنا ہے بڑا مشکل کام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، جس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر، یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص جناب سے سایہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک شخص جو ہے امام عادل، وہ امام ہے، وہ حاکم ہے جو عدل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَقْسِطُوا، اور حصے دار کو حصہ دے دیا کرو، جس کا حقدار کو حق دے دیا کرو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، اللہ، حقدار کو حق دینے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ائمہ ہوں اور چاہے وہ عوام الناس ہوں، جس نے حقدار کو حق دیا وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، سبحان اللہ، عن یمین الرحمن، رحمان کی دائیں جانب وہ بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا تو بایاں ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ کے گویا ارد گرد وہ بیٹھے ہوں گے، الذین یعدلون فی حکمہم، وہ لوگ جو حقداروں کو حق دیتے ہیں اپنے فیصلوں میں، وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا، اور اپنے اہل خانہ کے اندر بھی عدل کرتے ہیں، حقدار کو حق دیتے ہیں، اور جو بھی ان کے غلام اور لونڈی، جو بھی ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ حقدار کو حق دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کے اندر عدل کا اور عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، یہ سارے لوگ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے جو لوگ حقداروں کو حق دینے والے ہیں، اور اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں انصاف کرنے والے، کیونکہ ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھا کریں کہ انصاف کا مطلب تنصیف ہے، یاد آدھا کرنا ہے۔ انصاف کا مطلب وہی ہے جو عربی میں قسط اور عدل کا مطلب ہے۔ انما المؤمنون، آپ دیکھیں یہ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باہمی اخوت کو فروغ دو، سارے تم لوگ بھائی بھائی ہو، اور پھر فرمایا کہ تم نے، اللہ اکبر، کہ آپس میں لڑائی ہو جائے تو پھر صلح کرو، پھر آپ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اب یہ اس کی تاکید ہے، اس لیے صلح کروانی ہے کہ مومن سارے بھائی بھائی ہیں، اللہ اکبر، آپس میں کوئی ان کا ایسی لڑائی نہیں ہے، یہ تو ایمان کی رشتہ داری، خون کی رشتہ داری سے بھی بڑی، لہذا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو لہذا بھائی بھائی لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروانی چاہیے۔ اخویکم، یہ دو بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں، اخوی کا مطلب یہ اخوین تھا، اصل میں نون گر گیا اس کا، تو دو بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں تو صلح تو کروانی۔ تو گویا مسلمانوں کی جو باہمی طور پر معاشرت ہے اور باہمی جو اخوت ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ لڑائی ہونے کی وجہ سے کوئی شخص اس برادری سے باہر نہیں نکل جاتا، اس برادری کے اندر رہتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ہوتے ہی بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جب صلح کرانی ہے تو بھائیوں میں تو صلح کرانی چاہیے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اللہ اکبر، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیا مطلب عدل کرتا ہے، ولا یسلمہ، اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا، ولا یسلمہ، کبھی بھی مومن اپنے کسی مومن بھائی کو یا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو وہ کسی کے سپرد نہیں کرتا، یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو ہمیشہ اس کی مدد کرتا، ہمیشہ اس کی صلح کرتا، ہمیشہ اس کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ مسلمان تو سارے بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم
ایک دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، یا ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیں، تو پھر نہ ہم قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اللہ اکبر! تو مسلمان کا بھائی ہے، مومن آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ یہ ایک گویا نص قطعی ہے کہ اہل ایمان کی جتنی مرضی لڑائیاں ہو جائے آپس میں، وہ ہوتے مومن بھائی بھائی ہیں، ان کو ملت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ ملت سے خارج قرار پاتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ جتنی مرضی لڑائیاں ہو جائیں، یہ ایمان کی رشتہ داری ختم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم حکمران ہو جو عادل نہ ہو، ظالم ہو، تو ظالم حکمران کے خلاف بھی خروج کرنے سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا ہے کہ سوائے ایک معاملے کے کہ تم ان سے کفر بواح دیکھو، کہ ان سے واضح طور پر لوگ، کوئی ایسا حکمران ہو جو واضح طور پر کفر کرنے لگے، اور اگر کوئی واضح طور پر کفر نہیں کرنے لگتا تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر صورت میں، یہ مختلف احادیث کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہر صورت میں تم نے سمع و اطاعت کرنی۔ ہاں اگر لوگ جو ہیں وہ کفر بواح پر اتر آئے تو پھر تم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، پھر لڑائی ضروری ہے، پھر ان کے خلاف خروج کرنا ضروری ہے۔ لہذا تاریخ کے اندر جتنے بھی خروج ہوئے ہیں یا جتنے بھی بغاوتیں ہوئی ہیں، ان تاریخ کی بغاوتوں کے اوپر رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی باہمی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ تاریخی اعتبار سے بھی اہل ایمان ہیں، اور وہ قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی اہل ایمان ہیں، لہذا ان کے اوپر کوئی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ کس وجہ سے ان کے حالات کیا تھے، کس بنیاد پر کیا ہوا، ان کے اوپر کوئی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، لیکن کسی کے اوپر بھی کسی بھی طرح کا فتویٰ نہیں جڑنا چاہیے، کیونکہ ہم سے اللہ کریم نے اس بات کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ یہ قبر کے سوالوں میں سے سوال ہی نہیں ہے، وہ کیا کرتے رہے تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ آج اگر اس دور کے بارے میں گفتگو ہو تو ہمیں کسی کے اوپر رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہ سارے بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت اگر لینی ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے زبانیں بند رکھنی چاہیے، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا